بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، واللہ سنیے۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کچھ کمزور ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کیا بات ہے، تو کچھ کمزور لگ رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 1 سال سے۔ اور روزے رکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں اور 1 سال سے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ جوان ہوں، آخرت کا سامان زاد راہ اکٹھا کرنا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے اور نہ ہی رات کی کوئی 1 رکعت قبول کی ہے۔ کیوں؟ عمل اتنا بڑا ہے، اور عمل کرنے والا مولوی ملا نہیں، نبی کا صحابی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ ارے میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، صحابی رسول کا عمل ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں کمزور ہے؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال گزر گیا میں نے کوئی دن افطاری نہیں کی، 365 دن میں روزوں سے ہی گزار رہا ہوں، سال پورا روزے کی حالت میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال کی راتوں میں سے کوئی 1 رات ایسی نہیں گزری جو میں نے بستر پہ سو کر دیکھا ہو۔ دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اور یہ عمل 1 سال سے میں مستقل کر رہا ہوں، اس لیے کمزور ہو گیا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں حدیث کو یاد رکھنا، من عاملہ، جس نے عمل کیا، کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم ہو، کتنا لمبا چوڑا ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ رات کی کوئی رکعت قبول کی ہے۔ 1 سال کی محنت برباد ہے، دن کے روزے برباد ہیں، رات کے قیام برباد ہیں، تیری تہجد کی نمازیں برباد ہیں، ساری رات کا جاگنا برباد ہے۔ صحابی تڑپ اٹھتا ہے یا رسول اللہ، یہ تو میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے کیا تھا، کیوں برباد ہو گیا؟ کہا تیرے 1 سال کی عبادتوں پر محمد کی مہر نہیں ہے، اور جس عمل پر کملی والے کی مہر نہ ہو، مدینے والے کی مہر نہ ہو، صاحب شریعت کی مہر نہ ہو، محمد کی مہر کے بغیر عمل اگر صحابی رسول بھی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، توصیف زیدی کے اس کلپ پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو اصل حدیث سنا دوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم فقال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيت له النفس لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله فقلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما۔ ترجمہ، تم مستقل روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہو تو آنکھیں اندر کو چلی جائیں گی اور نفس تھک جائے گا۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں، 3 دن روزہ رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لیا کرو، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ سامعین، یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں۔ اس کے صفحہ نمبر 267 پر لکھا ہے
محترم سامعین، اس موضوع کی روایات صحیح مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ سب میں بنیادی مضمون اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بقول شاعر سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ اب توصیف زیدی نے اللہ کی قسم کھا کر اس حدیث میں جو اضافے اپنے پاس سے کیے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابی کی طرف منسوخ کر دیا، وہ میں نمبر وار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اضافہ نمبر 1، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پوچھتے ہیں کیوں کمزور ہے؟ اضافہ نمبر 2، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال گزر گیا، میں نے کوئی دن افطاری نہیں کی، 365 دن میں روزے سے گزار رہا ہوں، سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جو میں نے بستر پر سو کر دیکھا ہو۔ اضافہ نمبر 3، اور یہ عمل میں 1 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے کمزور ہو گیا ہوں۔ مزید کہا کہ 365 دن میں روزے میں ہی گزار رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم نہیں کہ قمری سال 360 دن کا ہوتا ہے، 365 دن کا نہیں۔ اضافہ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ساتھی، اللہ نے تیرا کوئی روزہ قبول نہیں کیا، نہ رات کی کوئی رکعت قبول کی۔ 1 سال کی محنت برباد ہے، دن کے روزے برباد ہیں، رات کا قیام برباد ہے۔ اضافہ نمبر 5، صحابی تڑپ اٹھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے کیا تھا، کیوں برباد ہو گیا؟ اضافہ نمبر 6، تیری 1 سال کی عبادت پر محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اصل حدیث کا مضمون آپ نے سن لیا، اس کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری حدیث توصیف نے خود گڑی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کی طرف منسوخ کر دی ہے، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ بگر، تقریر بہت دلچسپ بگر، ہرگز یہ نبی کا قول نہیں، یہ بات نبی کی بات نہیں۔ محترم سامعین، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس پوری گفتگو میں سے کون کون سے الفاظ حدیث میں نہیں، چونکہ ساری گفتگو میں ہی من گھڑت ہے، لہذا صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے صرف روزہ قبول نہ ہونے والا جملہ اصل حدیث کے مضمون سے کچھ ملتا جلتا ہے، باقی ساری حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو اس نے قسم کھا کر بیان کی۔ اگر توصیف زیدی سچا اہل حدیث ہے تو پھر یہ ساری حدیث کی صحیح حدیث میں دکھا دے، اور اگر وہ نہ دکھا سکے تو میں اس کو چھوٹ دیتا ہوں کہ چل کسی ضعیف حدیث میں ہی دکھا دے۔ اگر وہ بھی نہ دکھا سکے تو اردو میں جو تو نے ترجمہ کیا، ہمیں سنایا، اس کی اصل عربی ان حدیثوں میں ہی دکھا دے جو دجال اور کذاب راویوں نے گھڑی، اور علماء محدثین نے ان کو اپنی سطح پر کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اگر تو ان میں سے بھی نہ دکھا سکے تو پھر نتیجہ واضح ہے کہ یہ حدیث تو نے گھڑی ہے، لہذا محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس دور کا وضاع اور کذاب ہے، تو سچا اہل حدیث نہیں ہے، تو بہروپیہ اہل حدیث ہے۔ محترم سامعین، بات یہیں پر رک نہیں جاتی، میں آپ کو اس کا ایک اور کلپ سناتا ہوں جس میں اس نے کچھ مزید تبدیلیاں کی ہیں۔ صحابی کہتا ہے کئی سال گزر گئے مستقل روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ نے نوٹ کیا کہ سابقہ کلیم میں اس نے صحابی کی طرف 1 سال کے روزے
اور قیام منسوب کیے تھے، جو کہ اصل حدیث میں نہیں، لیکن یہاں اس نے ایک سال کی اس عبارت کو کئی سال کی عبارت بنا دیا۔ دوسری تبدیلی یہ کہ اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جملہ بھی منسوب کیا، ما صام من صام الدہر۔ حالانکہ دنیا حدیث میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، اصل حدیث میں ما صام نہیں بلکہ لا صام ہے، یعنی لا صام من صام الدہر۔ یوں اس پوری من گھڑت حدیث میں اصل حدیث کا صرف یہ ایک جملہ بڑھا اور اس ایک جملے میں بھی کھلواڑ کیا۔ توصیف کے غیر مقلد سامعین مداحین، یہ ہے حقیقت اس شخص کی جس کو تم نے اپنا امام بنا رکھا ہے، تم اس کی اندھی تقلید کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں اندھا مقلد اس لیے کہا کہ اگر تم واقعی تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے اور تمہارے اندر اتنی استعداد ہوتی، تم جھڑ تحقیق کر کے یہ من گھڑت کہانی پکڑ لیتے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا۔ اب انصاف سے فیصلہ کرو اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تمہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید سے ہٹا کر کیا اس نے اپنا مقلد نہیں بنا لیا؟ چونکہ جو یہ کہتا ہے تم بلا دلیل اسے تسلیم کر لیتے ہو، اور کاش کہ جس کو تم نے اپنا امام بنا رکھا ہے وہ کوئی اہل علم شخص ہوتا۔ یہ تو اہل علم کا روپ نہیں بہروپ ہے، ناظرہ فعل ہے، علم سے پیدل ہے، بس چیخنا چلانا جانتا ہے۔ بس تم نے اسی بنا پر اس کو اصلی عالم سمجھ لیا۔ ذرا اس کے وہ کلپ بھی سن لو جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، اس میں بھی غلطیاں کرتا ہے۔ اب بقول شاعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور یہ من گھڑت روایتیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کی چیخو پکار میں ذرا چاشنی آ جائے اور لوگ سمجھیں کہ جی مولوی توصیف نے آج 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں۔ اب اس کی سزا اسی کی اپنی زبانی سنیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ والسلام۔ یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے، سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی۔ اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے۔ اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابی کہتے ہیں کئی سال گزر گئے مستقل روزے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، توصیف غیر مقلد اگر یہ حوالہ پیش کر دے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اب توصیف زیادی مجھ سے 1 لاکھ روپیہ وصول کرے، ورنہ نیٹ پر آ کر لوگوں کو بتائے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کی تھی، لہذا اپنی غلطی سے توبہ کا اعلان کرے۔ الغرض، اب توصیف زیدی کے سامنے صرف 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1 وہ اس حدیث کا حوالہ پیش کرے، نمبر 2 اپنی توبہ کا اعلان کرے، اور اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک راہ اختیار نہیں کرتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ عادی مجرم ہے اور وہ ایک ڈھیڑ انسان ہے جو کہ حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اس کی علمی حیثیت بقول شاعر، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔